سب سے پہلے تو خرم شہزاد بھائی، اتنی خوبصورت شام اور اتنا خوبصورت دن اور یہ موقع، اور جب کبھی میں بیٹھا ہوتا ہوں اکیلے، جیسے ابھی میں یہاں خاموش بیٹھا ہوا تھا، تو میں خود سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں یہاں تک میں کیسے پہنچا اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ تو میرا نام ہے ڈاکٹر احمد علی، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے کام کرتا تھا، ان کے لیے کئی پروجیکٹ میں نے کمپلیٹ کیا۔ لاسٹ میرا پروجیکٹ تھا موریشس میں ایک ریزورٹ کا، اور اس کمپنی کے اونر سے میں نے یہ بات کی کہ یہ میرا آپ کے لیے آخری پروجیکٹ ہوگا، اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کرنا، اپنی لائف جیوں گا۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ نہیں، آپ پاکستان جائیں، ایک ہمارا آخری وینچر ہے اور میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں اس ملک کو، اس کو آپ کھڑا کریں، اس کے بعد آپ فری ہیں۔ اس مائنڈ سے جب میں پاکستان آیا، میں اپنے آفس میں لیٹا ہوا تھا، سردار عبدالقیوم صاحب آپ کو یاد ہوگا، میں اپنے آفس کے صوفے پہ لیٹا ہوا تھا، اور میں اس خوشی سے لیٹا ہوا تھا کہ اب زندگی میں جو کرنا تھا کر لیا، اب کرنی ہے صرف موج، اپنی لائف کرنی ہے انجوائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی پریزنٹیشن میں کہ a man is known by his closed ones۔ ایک انسان کی پہچان اس کے حلقہ احباب سے ہوتی ہے، اور ایک لیڈر کی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ فرد شناس ہوتا ہے، وہ انسانوں کو جاننا جانتا ہے۔ جب میں ادھر آرام کر رہا تھا تو سردار عبدالقیوم صاحب آئے اور میرے سامنے بیٹھے، میں قدرتی طور پر میرے آفس آئے۔ ہماری وہ میٹنگ جو کیجول سی تھی وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ کی ہوئی، اور انہوں نے جب میرے سامنے اپنا کہ یہ پروجیکٹ ہے میرا، میں کر رہا ہوں، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ آئیں، اس پروجیکٹ کی بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اب اس شاہین انکلیو کی میں آپ کو ورتھ بتاؤں کہ نارملی ہم بزنس کے لوگ بڑے کٹ تھروٹ ہوتے ہیں، جب ہم کسی سی ای او یا کسی ڈیولپر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی کتنی زمین ہے، کیا کرنا ہے، کتنا کمانا ہے، بتا دو، باقی کام میں کر لوں گا۔ جب ان سے یہ باتیں میں نے کہیں تو انہیں جواب میں کہا کہ میں یہاں لوگوں کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ میں افورڈیبل پرائسز پہ ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں جو ہر انسان کی دسترس میں ہو، اور یہ صرف ایک ٹاؤن ہی نہ ہو، ایک شہر آباد ہو۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹاؤن پلانر کی نظر میں یہ گولڈ مائن ہے کہ جب آپ سے ڈیولپر کہے کہ بھائی آپ دیکھو ایک اچھی سوسائٹی مجھے ڈیولپ کرنی ہے ٹاپ کلاس کی افورڈیبل پرائسز میں، اس کے علاوہ میری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو ہماری لمیٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ جو میں آخری پروجیکٹ کرنے لگا تھا اور اس کے بعد میں سکون کرنا چاہتا تھا، اب میں دوبارہ انگیج ہو گیا ہوں کافی لمبے عرصے کے لیے۔ اور جب انسان کو شناخت ہو انسانوں کی، تو خرم شہزاد صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں سردار سلیم صاحب سے جو مینیجنگ ڈائریکٹر اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اس بندے نے بڑی تیزی سے اپنا نام بنایا ہے، اور جس تیزی سے اس نے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کی ڈائنامکس کو سمجھا ہے، ان کو اپلائی کیا ہے، اور جس طرح سے یہ ڈیلیور کر رہا ہے، ان کے لیے میری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ بہت اوپر جائیں گے۔ آپ اس سوسائٹی کی، سردار عبدالقیوم صاحب کی ٹیم کی آپ شروعات دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے عام انسان کی نظر میں آپ ایک سوسائٹی ڈیولپ کریں، وہاں پہ لوگوں کو آباد کریں، آپ نے لوگوں کو اچھا ریٹرن دے دیا، آپ کا انویسٹر بھی خوش ہے، آپ کا آباد ہونے والا بھی خوش ہے، کہانی یہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ شاہین انکلیو کی کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ اس کا پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر اس کو آباد کریں گے، اور اس کے بعد جو ہم کریں گے ایجوکیشن سیکٹر میں، پاکستان کا میں پہلا ڈاکٹر تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کرنے والا، جس نے نادرا میں رجسٹر کی، اور میں انہی کا ٹاؤن پلانر ہوں، ان کے اس سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہا ہوں، ڈیزائن کر رہا ہوں۔ تو اس کی ایجوکیشن سیکٹر کو لے کے ہم کیا انتظامات کریں گے، یہ ابھی اس کے آبادکاری کے ساتھ اور اس کے بعد کی کہانی ہے۔ میڈیکل سیکٹر میں کیا ریولیوشنز لے کے آئیں گے، کس قسم کی ایجوکیشن لے کے آئیں گے، کس قسم کی سوسائٹی لے کے آئیں گے، اور ایک انکلوسیو سوسائٹی ہوگی، جیسے ابھی ہمارے محترم میزبان نے ذکر کیا کہ یہاں پہ تمام کمیونٹیز ویلکم ہیں، ہر کسی کو۔ اب ہم نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہاں پہ صرف رہائش ہی نہیں،
آپ کی ایجوکیشن, ریلیجس ایجوکیشن, سیر و تفریح, آپ کی صحت کے حوالے سے ضروریات, آپ کے سکون کے لحاظ سے ضروریات, ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو ڈیولپ کیا. اور جتنے پروجیکٹ میں نے کیے, کبھی مجھے ایسا فری ہینڈ کسی نے نہیں دیا کہ آپ دیکھیں مجھے کم سے کم قیمت میں بہتر سے بہتر سلوشن چاہیے. اب وہ کم قیمت کس لیے کہ آباد تو عام عوام نے کرنا ہے, غریب عوام نے کرنا ہے. اس سلسلے میں پہلا یہ ہمارا تھا ڈیزائننگ کا, وہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد الحمدللہ آج کے جو شو کا موضوع ہے اس بیٹھک کا, اپنے وطن کو لے کے ان چیزوں کے علاوہ کہ ہم کمرشل لانچ کر رہے ہیں آپ شاہین انکلیو کا آج. اب یہ کمرشل کسی اکانومیکل ضروریت کو دیکھ کر نہیں بنایا گیا, یہ اس آبادی کو جو 32-34 ہزار لوگ ہم فیز 1 کے اندر آباد کرنے جا رہے ہیں, ان کی ضروریات کے مطابق کمرشل رکھا گیا ہے. اور جو لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں گے بہت لمیٹڈ کریں گے, حالانکہ ہم اس کو بہت لمیٹڈ سکیل پہ ابھی لانچ کر رہے ہیں. بعد میں آپ دیکھیں گے کہ مزید اس میں کیا اضافے ہوتے ہیں. اب جو لوگ اس کمرشل میں انویسٹ کریں گے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جو وہ آگے میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اس بات پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آبادی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں, کس چیز پہ آپ کو ہائیسٹ ریٹرن ملے گا اور کس چیز پہ آپ کو یہاں پہ کمرشل زمین خریدنے کے بعد انویسٹ کرنا چاہیے. یہ میری آپ لوگوں کے لیے آفر ہے. باقی شاہین انکلیو الحمدللہ ایک شہر کے طور پر ایک انکلوسیو سوسائٹی, ایک ایسی سوسائٹی جس کی مثال دی جائے, یہ ہم ڈیولپ کریں گے. اور میرا پرسنل انٹرسٹ شاہین انکلیو میں اسی وجہ سے بنا کہ یہاں میں ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, ہاؤسنگ اور انفراسٹرکچر کے بینچ مارک سیٹ کر سکوں. اس کا فائدہ الٹیمیٹلی مجھے بھی ہے, سردار صاحب کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. باقی آج بہت ہی خوبصورت دن ہے. ہمارے میزبان نے کئی دفعہ یہ کہا کہ باوجود کہ حالات ویسے نہیں ہیں لیکن ہم ایک زندہ قوم ہیں, لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. سخت حالات کے اندر منجی ہوئی اچھی قومیں پیدا ہوتی ہیں, اور سخت حالات سے گھبرانا بھی کوئی بات نہیں. آج بھی وہ ریڈی والا فروٹ بیچ رہا ہے, اپنا نظام چلا رہا ہے, اور جو لوگ لوگوں کو بزنس دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, وہ بھی اپنا نظام چلا رہے ہیں. تو گھبرانا کس بات کا سخت حالات میں. اور ویسے بھی ہم انجینئرنگ کی مد میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں بیئرنگ کیپیسٹی, کہ اس زمین کی بیئرنگ کیپیسٹی اتنی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دنیا دیکھی ہوں, جب میں پاکستان آیا تو پاکستانیوں کی بیئرنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے. جتنا رگڑا, سخت حالات, دھماکے, بدامنی یہ آپ برداشت کر سکتے ہیں, دنیا کی کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی. اور یہ یاد رکھیے کہ سخت حالات کے اندر اچھی قومیں پیدا ہوتی ہیں. ہمیں تو ابھی 70-80 سال ہوئے, قوموں کو 200-200 سال گزرے. ایسی قومیں ہیں دنیا میں جنہوں نے 200-200 سال صرف آلو کھائے ہیں, آلو. آئرلینڈ کی مثال آپ دیکھ لیجئے گا. ہمیں تو ابھی بہت گرو کرنا ہے, چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہو, ایجوکیشن ہو یا کوئی اور سیکٹر ہو. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اپنی پریورٹی ڈیفائن کر لیں, اسپیشلی جو میرے نوجوان بھائی ہیں, ایک مقصد اپنا ڈیفائن کر لیں اور اس میں لگ جائیں. آج 14 اگست کا دن ہے, ہم اس کو بھی منا رہے ہیں, لیکن ہمارا مقصد اس ملک کی ریل اسٹیٹ سیکٹر کو مزید ڈیولپ کرنا ہے. ہمارا مقصد ڈیفائنڈ ہے, تو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے وقت کا شکریہ, اس خوبصورت شام کا شکریہ, ان لوگوں کا شکریہ کہ آپ آئے, ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ رکھ سکیں. اس کی ڈیٹیل کیا ہوں گی اس میں جاؤں تو کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ صرف ہاؤسنگ ہی نہیں, الحمدللہ پاکستان کے ہر سیکٹر میں ہم ریولوشن برپا کریں گے, اور آپ دیکھیں گے اس حقیقت کو زندہ ہوتے ہوئے حسن ابدال کے اندر. تھینک یو ویری مچ.